بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں سے قطع تعلقی کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عام طور پر کالج یونیورسٹی میں اور عام شعبہ جات میں ہوتا یہ ہے کہ قادیانی اور مسلمانوں میں اختلاط ہوتا ہے۔ اکثر قادیانی اپنے مذہب کو چھپاتی ہیں لیکن اپنے باطل عقائد کی تبلیغ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ آپ کو وہی قادیانی اپنا مذہب بتائے گا جو آپ کو قادیانیت پہ منتقل کرنے کی ٹریننگ لے چکا ہوگا۔ اب یہ آپ کو شکار کرے گا۔ اس وقت وہی اپنا ایمان بچا سکتا ہے جسے دفاع کرنا آتا ہو، مگر افسوس آج کے ہمارے مسلمان بیچارے ٹھیک سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے، چی جائے کہ مکمل قادیانیوں کے شکنجے سے بچنے پر ان کو گرفت حاصل ہو۔ لین دین کے معاملات میں قطع تعلقی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر قادیانی اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنی جماعت کو ماہانہ بنیادوں پر ادا کرنے کا پابند ہے، اور اس کمائی کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ باقی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ زندگی سے اوپر کی مخلوق ہے۔ اسلام اور پاکستان کا قانون ان کو کافر کہتا ہے، مگر یہ بضد ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ قانون شکن لوگ ہیں۔ اسلام کے قوانین اور ملک پاکستان کے قوانین کو پامال کرنے والی قوم ہے۔ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیں، پاکستان میں اپنے مذہب کی تشہیر چھوڑ دیں، باقی اقلیتوں کی طرح یہاں رہنے لگ جائیں، تو پھر بھی مجھے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ان سے کسی قسم کا تعلق رکھوں۔ میں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کا فاضل ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میری ذہن سازی کیا ہے۔ اب یہ شوشہ اڑانا کہ جامعہ امدادیہ والے یا ان کے اکابر قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور طلباء کی بھی نرم گوشے کی ذہن سازی کرتے ہیں، بالکل غلط اور لغو بات ہے۔ حال ہی میں ہمارے شیخ استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب نے اپنی ایک تحریر میں اس کی وضاحت دی ہے۔ وہ تحریر بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اصل آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی وہ تحریر پیش کرنا تھا۔ حضرت فرماتی ہیں، ہمارے اکابر مجاہدین ختم نبوت یا مداحنین ابھی حج کے بعد حرمین شریفین میں ہی تھا کہ امتناع قادیانیت قانون کے بارے میں فیس بک پر کچھ پوسٹیں چل رہی تھیں۔ وہی پاکستان کے چند جید علماء نے بندوں کو فون پر کچھ اظہار رائے کا تقاضا کیا۔ سفر سے واپس پہنچ کر استخارہ کر کے یہ چند سطور لکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج صرف و صرف سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا ہے۔ گو اللہ تعالیٰ نے ہی ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، لیکن حق تعالیٰ مسئلہ ختم نبوت کے لیے اپنے محبوب بندوں سے خون پسینے کی قربانی لیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اکابر صحابہ نے ختم نبوت کے مسئلہ پر سب سے زیادہ قربانیاں دے کر اس وقت کے انکار ختم نبوت کے فتنہ کا سدباب کیا۔ مختلف ادوار میں جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے اور امت میں سے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ان کی فتنہ کی سرکوبی کرتے رہے۔ بندہ کی ناقص معلومات کے مطابق تاریخ اسلام میں مسلم کذاب کے فتنے کے بعد مسلم پنجاب کا فتنہ بڑا اور زیادہ پھیلنے والا اور زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کے آقاؤں کی حکومت اس وقت دنیا کی بڑی حکومت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ رحمہم اللہ کو مسئلہ ختم نبوت کی مسائی کے لیے قبول فرمایا۔ ختم نبوت کے لیے جد و جہد کے مختلف ادوار آئے، یعنی جن کی تفصیل کا اس مختصر مضمون میں احاطہ کرنا مشکل ہے۔ پاکستان میں مسلسل قربانیوں اور تحریکوں کے بعد سن 1974 عیسوی میں عینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ پھر سن 1984 میں
ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے امتناع قادیانیت کا قانون پاس ہوا، جس میں قادیانیوں کو شعائر اسلام کے استعمال سے روکا گیا۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد علماء و مشائخ مسلمانوں کے ہر طبقے کی طرف سے تحریر و تقریر، سیمینارز، جلسوں اور حکام سے ملاقاتوں کے ذریعے اس قانون پر عمل درآمد کا پرزور مطالبہ چلتا رہا۔ مطالبہ کرنے والوں کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں تھی، البتہ حکام اس مطالبہ پر عمل درآمد میں لیتا و لعلہ سے کام لیتے رہے۔ اس سال قربانی کے موقع پر بعض جگہ حکام نے قادیانیوں کی قربانی کرنے پر قانونی نوٹس لیا تو گجرانوالہ کے ایک لڑکے کے دل میں قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ بیدار ہوا اور کہا کہ امتناع قادیانیت قانون کا اطلاق صرف کھلے عام قانون کی مخالفت پر ہے۔ یہ بات اس نے قانون کی کس عبارت سے لی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے کس پیراگراف سے لی؟ بس ایسے ہی ہوا میں تیر چلا دیا۔ اگر آپ کی بات دلیل کے ساتھ ہے اور آپ مخلص ہیں تو کیا اس کے لیے فیس بک کا ہی فارم رہ گیا تھا؟ مجلس ختم نبوت میں قانونی تقاضوں پر غور و خوض کے لیے کوئی اور فارم نہیں۔ ایسی باتیں اصل مقصد سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک عالم نے اس پر مزید اضافہ کیا، جس کا حاصل یہ کہ قانون کی نئی تشریح تسلیم کریں، ورنہ 1984 عیسوی کے بعد کے تمام اکابر ختم نبوت جو موجود ہیں یا وفات پا گئے، سب ختم نبوت کی تحریک میں مداحن قرار پائیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ قانون کی شاذ تشریح اور اس کے اطلاق میں تقسیم آپ کی اور مداحن اکابر، یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے، چونکہ گجرانوالہ کا یہ جوان بذام خود معلوم نہیں کس مقام پر فیض ہے کہ جہاں زبان بیان کی تمام اخلاقی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، پھر چاہے امت مسلمہ کے مسلمات سے چھیڑ چھاڑ کرو یا ان کے جذبات سے کھیلو، سب روا ہوتا ہے۔ مگر اس نوجوان کی ہر تحریر پر حاشیہ لگا کر جلدی پر تیل کا کام کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ تمہاری اس چند لفظی خطا یا جلد بازی نے آپ کے اسلاف کی پگڑیاں فٹ بال کے میدان میں لا کر رکھ دی ہیں۔ اب تو وہ سننا ہوگا جو سنا نہ جا سکے، اور وہ پڑھنا پڑے گا جو پڑھا نہ جا سکے۔ جامعہ امدادیہ کا ماضی حال اور انشاءاللہ استقبال انہی اسلاف کی تابندہ روایات سے جڑا ہوا ہے جن کی نامہ اعمال میں دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کی کوئی مداحنت نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں تمام محبین سے درخواست کروں گا جامعہ اور اس کے کردار کو خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ سے لے کر آج تک اکابرین ختم نبوت کے تناظر میں دیکھا جائے۔ کسی ایک کشتی نوح سے اپنی تحقیق کے منہ زور گھوڑے پر بیٹھ کر اتر جانے والے فرد کو ہمارا ترجمان یا امام اہل سنت کی لسان نہ سمجھا جائے۔ سیدھی راہ وہی راہ ہے جس پر ہمارے اکابر چلے۔ یہ اکابر تو اکابر ہیں، ہم تو ان کی طرف اپنی ادنیٰ نسبت کو بھی اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اپنی شاد تحقیقات میں بڑوں کو لانا بالکل نامناسب ہے۔ مجھے معلومات نہیں، سنا ہے کسی عالم نے میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کو تحریک ختم نبوت کا مخالف لکھا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے یہ بات کی ہے اس نے سورج پر تھوکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنے والدین کے لیے لوگوں کو غلط بیانی کا موقع فراہم کرنا اور بلا وجہ فیس بک پر تبصرہ لکھ کر خود کو اور اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دینا، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ دل بہت دکھا ہوا ہے، بس اتنے کو کافی سمجھ لیا جائے۔ عاقل بالغ انسان اپنے قول و فعل کا عند اللہ و عند الناس خود جواب دہ ہوتا ہے۔